حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہماری اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ دعا کی اللہ پاک سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ سیدھے رستے پہ چلانے کا اللہ پاک نے انتظام یوں فرمایا کہ سب سے پہلے اس نے ہمیں سورہ بقرہ عطا فرمایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی رحمتیں کتنی ہیں۔ سورہ فاتحہ وہ بیج ہے کہ جس سے کتنے ہی درخت پھوٹے۔ جب ہم نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ ہمیں دے، ہدایت عطا فرما، تو اللہ پاک نے ہدایت کا رستہ ہمیں یوں دکھایا کہ لو تمہیں سب سے پہلا تحفہ تمہیں سورہ بقرہ کی صورت میں عطا کر رہا۔ یہ رب کا بڑا انعام ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کو 80 فرشتے تھام کر لاتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر چیز کی ایک بلندی ہے، کوہان ہے۔ اگر تمہیں قرآن کی بلندی دیکھنی ہے تو وہ سورہ بقرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے سورہ بقرہ تلاوت کا معمول بنا لیا، جس کے گھر میں سورہ بقرہ پڑھی گئی، حضور فرماتے تھے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، آتا ہے تو رب کی رحمت اور رب کے فضل کا سامان آتا، شیطان بھاگ جاتا ہے مجھ سے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں صحابہ کرام ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ ثابت کا گھر اندھیرے میں چمک رہا تھا، جیسے سارے گھر اندھیرے میں ہوں اور کسی ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہو تو محلے میں کیسا نظر آئے گا، اس بستی میں کیسا نظر آئے گا۔ تو یہ بات انہوں نے حضور سے کہی، قربان جائیں حضور کے۔ حضور کہنے لگے ثابت نے گھر میں سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ تو جب تک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بھی آ گئے تو ہم نے یہ ماجرا سنایا تو وہ ہنسے، کہنے لگے میرے رسول نے سچ کہا ہے، میں نے رات گھر میں سورہ بقرہ پڑھی تھی تو میرے رب نے میرے گھر کو منور کر دیا۔ یہ صحابہ کی کرامت تھی، ان کی صاف دلی تھی، ان کے ایمان کی پختگی تھی کہ وہ چیزوں کو جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا خدا انہیں دکھا دیتا تھا۔ تو سورہ بقرہ پڑھنے سے جو گھر میں روشنی ہوتی ہے وہ خدا صحابہ کرام کو دکھا دیا کرتا تھا۔ اور وہ صحابی کے جو سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور ان کا بچہ یحییٰ ان کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے، اور وہ پڑھتے جاتے ہیں تو گھوڑا بدکتا ہے۔ 2-3 دفعہ انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی سورہ بقرہ، گھوڑا بدک رہا ہے، تو بچے کے خوف سے وہ رک گئے۔ تو اچانک انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ بدک کیوں رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک روشنی آ رہی ہے اوپر سے، اور اس روشنی میں جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ تو
تو اگلے دن جا کے حضور کو بتایا، کہا میں نے تو یحییٰ کی وجہ سے تلاوت چھوڑ دی تھی۔ حضور کہتے ہیں وہ روشنی فرشتوں کی تھی، رب کے فرشتے تیری سورہ بقرہ سننے زمین پہ آئے ہوئے تھے، اور کہا حضور نے اگر تو پڑھتا رہتا تو وہ اتنے زمین کے قریب آ جاتے کہ تو بھی دیکھتا اور سارے مدینے والے فرشتوں کی زیارت کرتے۔ تو یہ صحابہ پڑھتے تھے اور بکثرت پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی نوید سنائی کہ شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس کی ابتدا کی جو 3 آیتیں وہ انسان پڑھے، 4 آیتیں سورہ بقرہ کی، درمیان میں آیت الکرسی ہے، اس میں آیت الکرسی پڑھے، اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں پڑھے، تو 4 اور 3 7، 4 شروع سے، 3 درمیان سے، اور 3 آخری آیتیں، یہ 10 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس دن پڑھ لے گا اس دن شیطان اور اس کی ذریت اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اگر رات میں پڑھے گا تو دن تک نہیں آ سکتی، اور دن میں پڑھے گا تو رات تک نہیں آ سکتی۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ عظیم الشان صورت ہے کہ جو طویل بھی ہے، قرآن کریم کی سب سے طویل ترین صورت بھی ہے، آیت الکرسی بھی اسی میں ہے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد سب سے پہلے یہ صورت حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تو اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام گویا ایک ایسے شہر میں گئے جہاں مسلمانوں کا اپنا ہولڈ تھا، اپنی معاشرت تھی، اپنا تمدن تھا، اپنے رہن سہن کے قواعد و اصول تھے، اپنے رہنے کا اپنا اسٹائل تھا، تو اس لائف اسٹائل کے لیے اللہ پاک نے یہ صورت سب سے پہلے عطا فرمائی۔ اس میں 1000 احکام ہیں زندگی گزارنے کے، 1000 نصیحتیں ہیں زندگی گزارنے کے، اور اس کا اکثر حصہ بدر سے پہلے نازل ہو چکا تھا، یعنی بڑی تیزی سے اس کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس زندگی میں جو صحابہ کرام کی مدنی زندگی ہے اس کے قواعد، اصول، احکامات اس نے مرتب کیے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں سود کے متعلق بھی آئے تھے، تو جاتے ہی سود جو یہودیوں کے رگ و پے میں تھا سود، اور مدینہ والوں کی جو پہلے مشرک رہتے تھے ان کی رگ رگ میں تھا، اس سے منع کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی معاشرت ہے کہ اس میں تجارت ہوتی ہے، اس میں سود نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے نزول کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھا ہے کہ کس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو۔ اچھا، جب حضور مدینہ میں گئے تو آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں ہولڈ اور پاور حضور کے جانے سے پہلے یہود کے پاس تھی، یہودیوں کے پاس تھی۔ اس لیے سورہ بقرہ کے حوالے سے خاص یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس کا پہلا آدھا حصہ تقریباً وہ اللہ نے اہل یہود کو مخاطب کیا، ان کی اصلاح کے لیے آیتیں اتری، وہ جو ہزاروں سال سے زمین پہ رہ رہے ہیں، وہ جنہیں 4000 نبیوں نے آ کے نصیحتیں کی ہیں، یہودی، اور اب بھی وہ اسی روش پہ قائم تھے، وہاں رہ رہے تھے۔ تو میرے رب نے سورہ بقرہ بڑی بلاغت ہے، بڑی فصاحت ہے، اور بڑا زور بیان ہے، خطاب مسلمانوں سے بھی ہو رہا ہے اور اشارے یہود کو بھی ہو رہے ہیں، اور پھر ایک پاؤ آگے جا کے تو ڈائریکٹ یہود کو اللہ نے مخاطب کیا۔
تو پہلا حصہ اس کا یہود اور ان کی خرابیوں کے بارے میں، اور مسلمانوں کو فہم، شعور کہ ان لوگوں کے ساتھ دنیا میں جینا کیسے ہے۔ یہ بڑے پرانے لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، ساری سیاستیں انہیں آتی ہیں، اور تو اور انہیں دین بیچنا آتا ہے، یہ کتابوں میں تبدیلیاں کرنا جانتے ہیں۔ ان سے واسطہ پڑے گا، ذرا ہوشیار رہیں۔ یہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے سورہ بقرہ میں، اور پھر دوسرے آدھے حصے میں ڈائریکٹ مسلمانوں کی جو زندگی کے اصول ہیں وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو یہ اس کے مضامین کے حوالے سے بھی ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ 286 اس میں آیات ہیں اور 40 اس میں رکوع ہیں، اور قرآن کریم کی طویل ترین صورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنام القرآن، یعنی قرآن کی بلندی، سنام کہتے ہیں کلائمیکس کو، یہ قرآن کا کلائمیکس ہے۔ جیسے کوئی صورت دلہن ہے، کوئی صورت دل ہے، تو اس کا کلائمیکس اور اس کی بلندی کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ ہے۔ تو ہم اب اس کی آیات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات۔ مقطع کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ، کٹے ہوئے، دور دور۔ تو یہ باقاعدہ کوئی تلفظ کے ساتھ، ترکیب کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ تو اس وجہ سے اس کو الف لام میم کو، یا اس سے ملتے جلتے جو اور صورتوں کے شروع میں حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ایک راز ہے۔ بھیجا خدا نے، لے کے جبریل آئے اور پہنچایا محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیچ میں جبریل کہتے ہیں مجھے خبر نہیں کیا لے کر آیا اور کیا پہنچایا، لیکن میرے رسول کہتے ہیں جو میرے رب نے مجھے سمجھایا میں سمجھ گیا۔ تو اس کا معنی اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے، اس کے حقیقی معنی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ یہ حروف کیا اجنبیت کا باعث نہیں تھے اس ماحول میں کہ آپ کچھ حروف ذکر کر رہے ہیں اور اس کا معنی و مفہوم بھی آپ کو پتہ نہیں؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ اہل عرب کے ہاں یہ جو حروف مقطعات کے ذریعے بات کی جاتی ہے، یہ شاعروں کے ہاں، ادیبوں کے ہاں، فصیح و بلیغ لوگوں کے ہاں اس کا رواج تھا۔ یعنی اہل عرب کے ہاں یہ چیز اجنبی نہیں تھی، وہ بھی اشاروں میں کبھی حروف میں بات کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اسی اسلوب کے مطابق اللہ پاک نے اپنے حبیب سے بھی بات کی، اور قرآن میں کچھ حصہ ایسا بھی رکھا ہے کہ اے حبیب یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ اپنی امت کو بتا دیں، اور یہ آپ کو دے رہے ہیں، یہ آپ کے اور میرے درمیان راز ہے۔ تو اس کی مختلف تعبیریں کر کے ہمیشہ امت کے علماء نے کچھ اس کے مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا جو بھی اس سے ملتے جلتے اور بھی، لیکن بہرحال وہ ایک تعبیرات ہی ہیں اور اپنا ایک اندازہ ہی ہے، مگر وہ اس کا اصل اور حقیقی معنی و مفہوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی اللہ کے رسول نے بتائے ہی نہیں۔ کوئی پتہ کہاں سے چلے گا؟ بتانے والے خود محمد مصطفیٰ ہوں تو پتہ چلے، جب انہوں نے ہی نہیں بتایا تو پھر کوئی اپنے اندازے سے ایک مشق کے طور پہ کہ یہ معنی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی اس کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ اللہ اور اس کے
رسول جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں شک کی جگہ نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ ذالک الکتاب کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ وہ کتاب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اشارہ کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے یہ خبر دی جاتی رہی تورات میں، زبور میں، انجیل میں، حضرت موسیٰ کی زبان سے، حضرت عیسیٰ کی زبان سے، حضرت ابراہیم کی زبان سے، حضرت اسماعیل کی زبان سے، حضرت یوسف کی زبان سے، سارے نبیوں کی زبان سے، ان کے صحیفوں کے ذریعے کہ ایک رسول آنے والے، اور ایسے ہی نہیں آنے والے، کوئی کتاب لے کے آنے والے، مصطفیٰ آنے والے ہیں اور قرآن لے کر آنے والے۔ اب جب وہ قرآن آیا نا تو اشارہ کیا ذالک الکتاب، بھائی وہ جو بشارتیں سنتے رہتے تھے سن لو، یہ ہے وہ عظیم الشان کتاب۔ بشارتیں پوری ہو گئی، نویدیں پوری ہو گئی، مصطفیٰ بھی آ گئے، ذالک الکتاب اور مصطفیٰ کی کتاب بھی آ گئی۔ یہ اشارہ ہے ذالک الکتاب، ایک یہ مفہوم بھی ہے اس کا۔ اور اس کو پورے جملے کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ دوسرا مفہوم بھی ہے اس کا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ پورا ہو گیا، یہ اس کے شروع میں ہی دعویٰ کر دیا گیا۔ یہ دعویٰ دنیا کی کسی کتاب کا نہیں اور نہ کوئی کتاب کر سکتی ہے، اپنی پرفیکشن کا، اپنی کاملیت کا اتنا دعویٰ کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ یہ دعویٰ تورات میں بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ زبور میں بھی نہیں، انجیل میں بھی نہیں۔ تو پھر جو انسانوں کی کتابیں ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کو زیبا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ شک کی جگہ تمہارے دماغوں میں ہو سکتی ہے، لوگ اچھی بات کا بھی ٹیڑھا مطلب نکال لیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بڑی صاف اور ستھری بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی سے کہتے ہیں یار میں نے تو بڑی سیدھی بات کی تھی، تم نے یہ کہاں سے نکال لیا؟ بھائی بات ٹھیک تھی، اس کے ذہن میں ٹیڑھ تھا۔ تو شک کہاں آتا ہے؟ ٹیڑھی کھوپڑیوں میں۔ تو یہ نہیں کہا کہ ٹیڑھی کھوپڑیوں میں شک نہیں ہے، وہاں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے لیکن یہ کتاب ہم نے ایسی ہی بنائی ہے کہ اگر کوئی سیدھی کھوپڑی سے آئے گا تو کبھی اس میں شک نہیں پائے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اتنی پرفیکٹ ہے، یہ اتنی مکمل ہے، یہ اتنی اکمل ہے، اس میں جگہ نہیں ہے۔ جگہ کہیں اور ہو سکتی ہے، جیسے آگے جا کے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یہ کلام اس میں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ یعنی تمہارے دماغوں میں شک ہو سکتا ہے تو پھر اس کی مثل لے آؤ۔ ہم نے قرآن ایسا بنایا ہے کہ اس میں جو اچھی نیت رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس میں شک نہیں کرے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی باطل نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو جس میں غلطی نہ ہو، بطلان نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فساد نہ ہو، تو پھر کیا اس میں شک ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے قرآن کریم کی پہلی لائن میں، قرآن کریم کے بارے میں جو خود اس کا معجزہ ہے، جو خود قرآن کا معجزہ ہے۔ ایسا دعویٰ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے
کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے، یہی اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں یہ قرآن سچا ہے، تو آپ کہیں کہ بھئی کسی مفتی کی ضرورت پڑے گی آ کے ثابت کرے، کسی مولانا کی ضرورت پڑے گی آ کے ثابت کرے، کسی محقق فلسفی کی ضرورت پڑے گی آ کے ثابت کرے، آسمان سے کوئی نشانی اتارنی پڑے گی آ کے ثابت کرے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، اس کی آیتیں ہی اس پر دلیل ہیں کہ یہ قرآن رب کا سچا کلام ہے۔ یہ خود اپنی دلیل بھی ہے، یہ خود اپنا دعویٰ بھی ہے، یہ دعویٰ بھی لے کر آیا ہے اور دلیل بھی لے کر آیا ہے۔ ہماری کوئی پیش گوئی ٹھکرا کے دکھاؤ، غلط ثابت کر کے دکھاؤ، قیامت تک اس کی کسی آیت کو جھوٹا کر کے دکھاؤ، اس کے کسی معجزے کا انکار کر کے دکھاؤ، یہ سائنسی باتیں بھی کرے گا، یہ ایمانی باتیں بھی کرے گا، یہ سب بتائے گا۔ کوئی ایک بات اس کی جھوٹی کر دینا تو پھر پتہ چلے گا، جب کوئی جھوٹی نہ ہو تو سمجھ لینا کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ایک ایک آیت بتا رہی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ خود دلیل ہے، ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو آپ کہیں گے کہ بھئی ہدایت تو سب کے لیے، متقین کے لیے ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں متقین کے معنی ہے تقوی والے، اور تقوی کے معنی ہے بچنا، تو بچنے والے کس چیز سے بچنے والے؟ اپنے دل کو فساد سے بچانے والے، بری نیتوں سے بچانے والے، اپنے آپ کو خدا نے جو فطرت دی ہے اس کو سلامت رکھنے والے، گناہوں سے دور رہنے والے، یہ اصل کام اس کو ہدایت دینے والا ہے۔ ہاں، جو پہلے ہی ٹھان لے کہ میں تو قرآن کو جلاؤں گا، الیاذ باللہ، میں تو قرآن کو مٹاؤں گا، یہ تجھے ہدایت نہیں دے گا۔ پھر بھئی سورج چمک رہا ہے، اس نے تو اپنا کام کر دیا نا، تم نابینا ہو یا بینا یہ تو بتاؤ۔ اگر تم بھی بینا ہو، تمہیں بھی دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو پھر سورج تمہیں فائدہ دے گا، اور تم آؤ نابینا بن کے اور کہو کہ سورج میں روشنی نہیں، تو ایسا نہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اور ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، یہ بڑے سیکھنے کی بات ہے، اور آنکھیں کھولنے والی بات ہے کہ ہم جو اتنے غفلت میں دیکھا جائے گا آ جائیں گے، ایسا کرتے کرتے انسان گناہوں میں پڑھتے اس مقام پہ آ جاتا ہے، خدا کی آیتیں پڑھی جاتی رہتی ہیں، اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں، اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ کا کلام اور دنیا کا کلام اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے، آیتیں پڑھی تو پڑھی، حدیث پڑھی تو پڑھی۔ یہ اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، جن میں جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس میں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور جس کو سیدھی راہ چلنے کی جستجو ہوتی ہے۔ آپ کسی بندے کو زبردستی سفر کروا سکتے ہیں؟ کسی کو گھر سے نکلوا سکتے ہیں کہ اٹھ کے وہاں جاؤ؟ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو کہیں پہنچنا ہے، آپ کو ٹکٹ بک کرانی ہے، آپ کو گاڑی کا انتظام کرنا ہے، فیول ڈالنا ہے، آپ کو زیادہ راہ لینا ہے، آپ کو اٹھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، کیسے منزل پہ پہنچ جائیں گے اس کے بغیر آپ؟ تو متقین اپنے اندر کی دنیا کو اس مردہ ضمیری سے بچانے والے، یہ ان کے لیے ہدایت بنتا ہے کہ جو اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں چلانا سیدھے رستے پہ، تو اللہ کہتا ہے اگر تم سیکھنا چاہتے ہو اور چلنا چاہتے ہو تو آؤ پھر میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں۔ بڑا خاص جملہ ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ،
اور قائم کرتے رہے نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب متقین جو لوگ ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت بنتا ہے، ان کی صفتیں کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، وہ تعارف بھی اللہ پاک نے بڑے مختصر سے الفاظ میں کرا دیا۔ پہلی صفت یہ ہے تقوی والوں کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں جو آنکھوں سے دکھتا ہے وہی دکھتا ہے اور وہی ہے، جس کو ہاتھوں سے چھو سکیں وہی ہے، اپنے حواس سے جس کو محسوس کر سکیں وہی ہے، جو آنکھوں سے دکھتا نہیں وہ نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا نے کچھ ہمیں دکھایا ہے اور کچھ چھپا کے رکھا ہوا، جنہیں اتنی بصیرت مل جاتی ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور ایمان بھی کون سا؟ کہ جو اس نے بتایا کہ ایک اندیکھی دنیا ہے، تو وہ اتنے زندہ ضمیر ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ہمارے رب نے کہا ہے، تو پھر ایسی چیزیں موجود ہیں جو آج نہیں دیکھی جا سکتی۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کا تقاضا کیا ہوا اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایک انسان کو صاحب عقل بھی ہونا چاہیے اور ایک انسان کو صاحب روحانیت بھی ہونا چاہیے۔ عقل اس کو دنیا میں سب کچھ دکھاتی رہتی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو وہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہے، اور کچھ چیزیں اس کو روح دکھاتی رہتی ہے۔ روح کہتی ہے واہ میرے رب نے جنت کو کیسا سجایا ہوگا، روح کہتی ہے کہ جنت میں کیسے بالا خانے ہوں گے اور کسی بالا خانے میں محمد مصطفیٰ رہتے ہوں، کسی بالا خانے میں غوث اعظم رہتے ہوں، کسی بالا خانے میں ابو بکر صدیق رہتے ہوں، اور خدا ہمیں اس جنت میں پہنچائے تو ہم جا جا کے اپنے محبوبوں کو دیکھیں گے۔ یہ ہماری روح کہتی ہے ہم سے، عقل کیسے کہے گی؟ عقل کی پرواز تو محدود ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب آپ مجھے بتائیں جس کا ضمیر ہی سلامت نہ ہو وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ یقین کریں کہ لوگ چاند تک پہنچ گئے مگر خدا تک نہیں پہنچے۔ ان کا نظریہ عقلی ہے، عقل ہے، عقل اینڈ ہے، عقل سے آگے نہیں بڑھ سکے، چاند تک پہنچے، چاند کے خدا تک نہیں پہنچے۔ کیوں؟ ضمیر مردہ ہے، عقل کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں۔ جو خدا کو چھوڑ کر عقل کو پوجتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، وہ خواہش کو پوجتے ہیں، اپنی لاجک کو پوجتے ہیں، اپنی عقل کو پوجتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کی انہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہے غیب پر ایمان لانا، یہ روح کے تقاضے، اور عقل اور روح ملتی ہے تو انسان کو ایمان نصیب ہوتا ہے، اور یہ متقین کی سب سے پہلی اور بنیادی صفت یہ ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ خدا ہے، یہ ہے تو پھر آپ کہیں گے جنت جہنم ہے۔ یہ پہلی اور بنیادی صفت ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ پھر فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، نماز قائم کرنا۔
نماز قائم کرنے کے پھر بہت سارے مطلب نکل آتے ہیں۔ نماز پڑھنا تو یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی اور غائب، اور نماز قائم کرنا اس کے بہت سارے تقاضے۔ پہلا تقاضا نماز قائم کرنے کا یہ ہے، جو نماز قائم کرتا ہے اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ نماز خالص اللہ ہی کے لیے پڑھے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کی نماز کسی کو دکھانے کی نہیں ہوگی، ان کی نماز کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہوگی، ان کی نماز کسی ریاکاری کے لیے نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے والے ریاکاری کر سکتے ہیں کہ جان چھڑائی، نماز قائم کرنے والے اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں۔ قائم کرنا بڑی خاص اصطلاح ہے، نماز قائم کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کے ظاہری اعضاء بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا دل بھی خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں خدا کا خوف موجود ہوتا ہے، ان کے دل خدا کے خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں۔ جس کو اپنی نماز میں خدا کا خوف محسوس ہو اسے مبارک ہو، وہ نماز پڑھ نہیں رہا، وہ نماز قائم کر رہا۔ نمبر 3، جو نماز قائم کرتے ہیں وہ نماز کو نماز کے وقت میں پڑھتے ہیں، نماز میں غفلت نہیں کرتے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز اپنے وقت پہ پڑھا کرو، کچھ ہم نے فجر کی رکھی ہیں، کچھ سورج ڈوبنے کی رکھی ہیں، کچھ سورج نکلنے کی رکھی ہیں، اور جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس سے پہلے جو نماز تم پڑھتے ہو اس میں قرآن پڑھتے ہو، وہ ایسی نماز ہے کہ اس نماز میں رب کے فرشتے اتر رہے ہو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، مشہود کے معنی ہے رجسٹر میں حاضری لگ رہی ہوتی ہے فرشتوں کی، فرشتوں کی حاضری لگ رہی ہے کہ یہ آیا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ آیا اور بندہ نہیں ہے۔ اللہ نے کتنا پابند کیا ہے فرشتوں کہ آپ کی جماعت جائے گی، آپ نے فجر میں جانا ہے، آپ نے عصر میں جانا ہے۔ تو یہ وقت پہ نماز پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ ایک ایک وقت اللہ نے بتایا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا من بعد الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ مختلف مقامات پہ قرآن کریم نے پھر کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پہ اپنے وقت میں فرض ہے، فرض ہے، اپنے وقت میں فرض ہے۔ قرآن نے قضا کا تصور نہیں دیا کہیں پہ، قرآن نے قضا پہ بات ہی نہیں کی ہے، یعنی قرآن نے جو معیار دیا ہے نا، کانسیپٹ دیا ہے نماز کا، وقت پہ فرض ہے، فرض کی بات کی ہے، اپنے وقت میں فرض ہے، آگے پیچھے آپ مت کریں اس کو، اور ایک ایک وقت اس کا بتا، یہ ہے نماز قائم کرنا، نمبر 3۔ اور نمبر 4، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ نماز پر تمہیں استقامت نصیب ہو جائے، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ اس کے لیے فرمایا الذین ھم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو دائمی نماز پڑھتے ہیں، دائمی، ہمیشہ۔ آپ نماز کے وقت میں اس کو فون کر رہے ہوں گے، بولیں گے بندہ ابھی نماز میں ہوگا، یہ نماز نہیں چھوڑتا، یہ دائمی ہے، یہ وقتی اور عارضی اور موسمی نمازی نہیں ہے، یہ نماز پڑھتا نہیں ہے، قائم کرتا ہے۔ بھئی کیوں؟ یہ ہمیشہ پڑھتا ہے، روز پڑھتا ہے اور 5 وقت پڑھتا ہے۔
یہ ہے نماز قائم کرنا۔ تو اس میں دیکھیں وقت کی پابندی آ گئی، ہمیشگی آ گئی، دل کا خوف آ گیا، وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ریاکاری سے محفوظ ہو گئی۔ یہ ساری صفتیں اس کے ساتھ جسم کی پاکیزگی اور جگہ کی پاکیزگی اور کپڑوں کی پاکیزگی اور اس میں ساری سنتیں اور اس میں فرائض، یہ سارا پیکج جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر متقی کی صفت بن کے ظاہر ہوتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو درس میں بتایا تھا کہ یہ دونوں صفتیں قرآن جوڑ کے بیان کرتا ہے، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ یہ قرآن کی تعبیر ہے۔ دو عبادتیں قرآن نے بدنی اور مالی، ان کو ٹائٹل بنایا پورے قرآن میں، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ پورے قرآن میں آپ کو ٹائٹل ملے گا، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ۔ بدنی جتنی عبادتیں ہیں آپ کی، جتنی عبادتیں، آپ تسبیح پڑھیں، آپ حج کریں، آپ نفل پڑھیں، آپ جو کر سکتے ہیں اپنی بدن سے عبادت، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ نماز۔ ساری عبادتیں اس کی شاخیں، قرآن اس کو ٹائٹل دے کے اس کی پوری شاخوں کی بات کر لیتا ہے، سب آ جاتا ہے اس میں، کمپلیٹ آ جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کہہ کے مالی معاملات میں جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں، صدقہ ہو، خیرات ہو، نفلی ہو، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اپنا وقت اس کو دے رہے ہیں، اچھا مشورہ کسی کو دے رہے ہیں، آپ اپنی جو چیز کسی پہ خرچ کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، نماز بھی پڑھو اور رب کی بارگاہ میں خرچ بھی کرو۔ یہ حضرت اسماعیل کی صفت قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جھولے میں بولے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے میرے رب نے نماز عطا کی ہے اور زکوٰۃ عطا کی، یعنی اس کا حکم دیا۔ جھولے میں بھی انہوں نے صلاۃ اور زکوٰۃ کا اعلان کیا۔ اور قرآن میں جہاں جہاں حکم ہے یہ ٹائٹل، تو یہ ٹائٹل یہاں پر بھی دیکھیں سب سے پہلے آ گیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وما، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان قرآن پہ بھی ہے، تورات پہ بھی ہے، زبور پہ بھی ہے اور انجیل پہ بھی ہے، صحف ابراہیم پہ بھی ہے اور صحف موسیٰ پر بھی ہے۔ جو رب نے صحیفے اتارے ہیں اجمالی ہمارا اس پر ایمان ہے، یعنی اجمالی کا مطلب یہ کہ جو اللہ نے اتارا ہے، بس یہ ایک پورا جملہ، جو اللہ نے اس میں اتارا ہے ہمارا اس پہ ایمان۔ جو لوگوں نے داخل کیا ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی چیز ہے، لیکن ہمارا ساری کتابوں پر ایمان ہوتا ہے۔ یہ صفت ہے اہل ایمان کی۔ اہل ایمان میں بغض نہیں ہوتا، اہل ایمان میں تنگ نظری نہیں ہوتی، اہل ایمان میں تنگ دلی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب پہ ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے۔ اب دیکھیں، آپ الفاظ پہ غور کیجیے گا کہ آخرت پر، آخرت کی جو آخری لائن میں بات ہے، اس سے پہلے جتنی صفتیں ہیں ان کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ٹھیک ہے، مومن ہے تو مومن نماز بھی پڑھتا ہے،
ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتا ہے۔ والذین یؤمنون، اور ایمان لاتا ہے جو ہم نے آپ پہ نازل کیا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ سب کے لیے ایمان کی بات ہے، غیب پر بھی ایمان لانا، نماز پر، زکوٰۃ پر، قرآن پر، قرآن سے پہلی کتابوں پر۔ لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ایمان لانا۔ لیکن یہ جو آخری صفت بیان ہوئی یہاں پہ لفظ بدل گیا۔ پہلے تھا وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ایمان لاتے ہیں قرآن پر، ایمان لاتے ہیں تورات و زبور اور انجیل پر، اور جب آخری صفت آئی تو لفظ اللہ نے بدل دیا، کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت پہ صرف ایمان نہیں لاتے، آخرت پہ بڑا یقین رکھتے۔ اس کو الگ کر دیا اللہ نے۔ خالی یہ نہیں کہنا ہاں ہاں میرا ایمان ہے، ہاں میرا یہ اس سے بات نہیں چلے گی۔ آخرت پر یقین کی بات کرنا، آخرت پر خالی ایمان والوں کا بیہیویئر اور ہوگا، اور جس کا آخرت پہ یقین ہوگا نا اس کا بیہیویئر اور ہوگا۔ یہ اور اونچی منزل آ گئی، اس میں ایمان بھی شامل ہے، یقین بھی اللہ نے اس میں داخل کیا۔ ہاں، تمہارے عمل سے پتہ چلے تمہیں آخرت پہ یقین ہے، تمہاری خدا خوفی سے پتہ چلے، تمہاری امانت سے پتہ چلے، تمہاری صداقت سے پتہ چلے، تمہاری دیانتداری سے پتہ چلے، تمہاری جھکی ہوئی نظروں سے پتہ چلے، تمہارے سچے قول سے پتہ چلے، تمہارے ناپ تول میں برابری کرنے سے پتہ چلے، تمہاری اچھی اچھی باتوں سے پتہ چلے، گالی گلوچ سے بچنے سے پتہ چلے، پردہ داری سے پتہ چلے، حیا داری سے پتہ چلے کہ یار اس بندے میں اتنی خوبیاں ہیں نا، اس کو آخرت کا بڑا یقین، یہ آخرت کی تیاری کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اور جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ یہ جملہ کفریہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ کیوں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہاں گیا؟ آخرت پر یقین کہاں گیا؟ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ کل کی فکر کرو اور بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل کس نے دیکھی؟ تو کتنی سرکشی کا جملہ ہوا۔ اور یہ ان ساری صفتوں میں آپ سمجھ لیں آخر میں لا کے اللہ نے اس کو اور بنیادی بنا دیا۔ یہی کفار مکہ کا پرابلم تھا، وہ ہڈیاں نکال کے لے آتے تھے، کہتے تھے یہ بھی زندہ ہوگا، یہ کیسے زندہ ہوگا؟ آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے تو پھر بتوں کو بھی مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے تو پھر خدا کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے، پھر کوئی چیز ان کے لیے نہیں رہی۔ ہاں، جس کو یہ دل میں ہونا کہ یار خدا کا سامنا کرنا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک احتساب پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کر کیا رہا ہوں، میری زندگی میں یہ غلطیاں کیوں ہیں، میں اپنے آپ کو سدھار کیوں نہیں رہا۔ یہ آخرت کا جو یقین ہے نا، ایک عدالت سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، وہ عدالت لگنے سے پہلے اپنی عدالت میں خود کھڑے ہو جاؤ، اپنی ضمیر کی عدالت میں خود کھڑے ہو جاؤ کہ تم نے کہاں پیش ہونا ہے۔ تو یہ مومنین کی سب سے بنیادی صفت ہے جو اس کے پورے لائف اسٹائل کو بدل دیتی ہے۔ آپ آخرت سے بے فکرے بندے کو بھی دیکھ لینا اور آخرت میں فکر کرنے والے کو بھی دیکھ لینا، زمین و آسمان کا فرق ہو، یہ پورا لائف اسٹائل بدل دیتی ہے یہ صفت، آخرت پہ یقین۔ یہ پیدا ہو گیا آخرت پہ یقین، پھر آپ بولیں گے یار میں نے اتنا مال کمایا، کیا حیثیت ہے مال کی اگر میں خدا کے سامنے کامیاب نہ ہو سکا؟ اگر میں نے اربوں روپیہ کمایا، کروڑوں روپیہ کمایا، اور قیامت کے دن میرے رب نے کہا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ، یار کس کام کا یہ پیسہ؟ کیسے سوچ بدل گئی آپ دیکھیں۔ تو انسان کے لیے
یہ اللہ نے قرآن کا پہلا صفحہ ہے، یہ پیشانی ہے قرآن کی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت میں. میں نے کہا نا کہ بات آگے یہودیوں پر اللہ پاک نے یہ کی ہے. کیسی فصاحت و بلاغت سے اللہ نے اشارے کر دیے. یہ سارے کام یہودیوں نے چھوڑے ہوئے تھے. متقی نہیں رہے تھے، وہ تقوی والے، بچنے والے کسی چیز سے. ان کے ضمیر مردہ ہو گئے تھے. حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی. یہ اتنے مردہ ضمیر تھے. ان کے نزدیک آپ دیکھیں نا، ہمارے دل میں آپ قرآن کی قدر دیکھیں. یہ اتنے ظالم ہیں کہ چند سکے لے کے ان کے راہب جو ہے نا، وہ کہتے تھے کہ بھئی تمہارا کیا کیس ہے، تو گناہ بخشوانے، تو اتنے پیسے دے دو گناہ بخش کے. اس میں کچھ اور لکھنا ہے بادشاہ کے لیے اور لکھ دو. کوئی ضمیر کی عدالت میں یہ کبھی کھڑے نہیں. اللہ نے اتنی ان پہ چوٹ کی ہے. یہ ہدی للمتقین، قرآن دے رہے ہیں ہم. پہلے تورات بھی دے چکے، زبور بھی دے چکے، انجیل بھی دے چکے، قرآن بھی دے رہے ہیں. لیکن یہ ہدایت اس کے لیے ہے جن کا دل ان یہودیوں کی طرح مردہ نہیں ہے. متقین. کیسی چوٹ لگی آپ دیکھیں. جو میں نے آپ کو شروع میں تشریح کی، فطرت سلامت ہو، دل سلامت ہو تو اللہ فرماتا ہے تم آؤ گے بارگاہ رسالت میں. اور یہ یہودی دیکھ لو، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی تو انسان ہے نا، ہیں بڑے مردہ ضمیر. ہدی للمتقین. غیب پر ایمان ان کا نہیں رہا، نماز نہیں پڑھتے یہودی. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. شہوتوں کے پیچھے لگ گئے، نمازیں ان کی نسلوں نے چھوڑ دی، ان کی اولادیں نماز نہیں پڑھتی. یہ یہودیوں کا ذکر ہے. فسوف یلقون غیا، اللہ ان کو جہنم کی وادی میں ڈالے. نماز نہیں پڑھتے. ومما رزقناہم ینفقون، ہمیں کہا خرچ کرو. یہ یہودی، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، پیسے کے معاملے میں سود انہوں نے شروع، دنیا میں لالچ انہوں نے شروع کیا. دنیا میں پیسے کی جو ہرس اور ہوس ہے نا، وہ انہوں نے شروع کی. جو ہوس اور ہرس اور لالچ کا مارا ہوا ہو، بخیل اور کنجوس ہو، وہ کہاں سے خرچ کرے گا؟ اللہ نے صفت ہی کیا بیان کی، وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے. تو یہودیوں کو کیسی چوٹ لگی. جو $200 لے کے قرآن کی ایک آیت بڑھا دے اپنی تورات کی، وہ خرچ کہاں سے کرے گا اللہ کی راہ؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پھر آگے کہا ایمان لاؤ جو آپ پہ نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. یہودیوں سے کہتے تھے نا قرآن پہ ایمان لاؤ، کہتے تھے لو ہمارے پاس اپنی کتاب ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ہمارے پاس اپنی کتابیں. اپنی کتابیں تو اپنی کتابیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے. تو قرآن بھی تو اللہ نے دیا. پھر نہیں مانے. تو اللہ نے صفت کیا بیان کی ہماری اور آپ کی؟ کہا یہ محمد عربی کے ماننے والوں کا جگرا ہے کہ قرآن بھی مانتے ہیں، تورات بھی مانتے ہیں. ان خبیثوں کے پاس یہ جگرا نہیں ہے. یہ دیکھنا کیسے تمہارے قرآن کے مخالف رہیں گے. تو کیسی چوٹ لگی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ ساری کتابوں پر ایمان لائے اور آخرت پر یقین. آخرت کو تو یہ بہت ہی کھیل سمجھتے تھے یہودی. یہ تو ان کی کتابوں میں تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، آخرت پر یقین. لیکن قرآن نے اس کی حقیقت بتائی ہے. یہ کہتے تھے کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی. یہودی کہتے تھے جہنم اللہ نے جو یہود کے علاوہ ہے نا وہ ان کے لیے بنائی. آپ اگر چلے جائیں کہ بھئی مجھے یہودی بننا ہے، خدا نخواستہ کسی شخص نے یہ جا کے ان سے کہا، یہ یہودی نہیں بناتے کسی کو، یہ کسی کو نہیں مانتے. یہ کہتے تم کیسے بنو؟ یہود ایک نسل کا نام ہے، ہماری اعلیٰ نسل ہے، کوئی ان میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اتنے متکبر، مغرور، اور خدا ان سے دور ہی رکھے. میں ایک بات کر رہا ہوں
کہ جیسے ہمیں نا کوئی مسلمان ہونے آتا ہے، ہم اس کا رنگ دیکھتے ہیں، اس کا قبیلہ پوچھتے ہیں، ہمارا تو دل خوشی سے اچھلتا ہے، ہم اس کو سینے سے لگا کے کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ ہمارا جگر ہے۔ یہودی جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، دعویٰ تو ہے، یہ بڑے متکبر، کہتے ہیں جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی، جہنم میں باقی دنیا جہنم میں جائے گی، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اتنے آخرت کے منکر اندر سے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں 1000 سال جیے۔ یہ ان کی صفت اللہ نے بیان، آخرت میں تو یہ جانا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا دیکھیں نا 40 45 سال 50 سال عمر ہوتی ہے تو ہم ذہن بنا لیتے کہ یار اللہ کے پاس جانے کی عمر آ گئی۔ کتنے بزرگ ہیں، حضرت ابو بکر نے دعا کی ہوگی 63 سال کی عمر میں، یا اللہ مصطفیٰ کو 63 دیے تو مجھے 64 نہیں دینا۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے کان میں کہا حضور نے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، وہ رونے لگ گئے۔ پھر ان کے کان میں کہا کہ تم میرے پاس جلدی آ جاؤ گی، تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ بس کسی کو خبر دو کہ تم جلدی آ جاؤ گی یعنی مر جاؤ گی، وہ آگے سے خوش ہو رہی ہے۔ کہا زندگی موت کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ مصطفیٰ کے قدم نصیب ہو جائے، یہاں بھی ان کے قدموں میں رہیں، وہاں بھی ان کے قدموں میں رہیں۔ یہ مسلم سوچ ہے، یا اللہ مجھے 63 کا رکھنا۔ کتنے بزرگ دعا کرتے ہیں۔ شاہ عبد العلیم صدیقی، مولانا شاہ احمد نورانی کے والد، یہ وہ شخص تھے جنہوں نے گلوبلی پوری دنیا کا تبلیغ اسلام کے لیے 3 دفعہ چکر لگایا۔ یہ پہلے مسلمان تھے دنیا کے، 3 دفعہ پوری دنیا گھومے ہیں صرف اسلام پہ، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ 63 سال کی عمر میں تھے تو موریشس پہنچے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ آئے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور روح پرواز کر رہے ہیں۔ یعنی بزرگوں کی یہ خواہش کہ حضور کے قدموں میں کب پہنچیں گے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، وقت ان کو محسوس ہوا تو گھر سے تصویریں نکلوا دیں، کہا کوئی کتا ہے دائیں بائیں اس کو ہٹا دو، کہا بس فرشتے آ رہے ہیں، کام شروع ہو گیا ہے اور مجھے اپنے مصطفیٰ کے پاس پہنچنا ہے۔ قبر ذرا اونچی رکھنا، مصطفیٰ آئیں گے تو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا۔ یہ مومن کا جگرا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ یہودی کے پاس نہیں ہے، آخرت پہ یقین۔ خدا ہمیں اس یقین میں اور کامل کرے، ہمیں اس کی وجہ سے اپنے عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ساری صفتیں آ گئی نا تو بس اب آخری آیت سنو، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سارا زمانہ کہے گا ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے یہ بنا لیا وہ بنا لیا۔ سن لو، جس میں یہ صفتیں پیدا ہو گئی خدا نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہم نے سمجھے 5 آیتیں پڑھی، یا مومنوں کا یہاں تک ذکر ہو گیا۔ پہلا انٹروڈکشن مومن کا ہے۔ اب ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ سفید کو وہی سمجھے گا جس نے کالا بھی دیکھا ہو، اور کالے کو وہی سمجھے گا جس نے سفید بھی دیکھا ہو۔ تو مومن کا تعارف کرانے کے بعد خدا نے کافر کا بھی تعارف کرایا، یہ کیا چیز ہے، اور اس پہ بس نہیں کی، تیسرے نمبر پہ منافق کا بھی تعارف کرایا۔ قرآن کے پہلے صفحے پر 3 گروہ دنیا میں ہو سکتے ہیں، یا تو مومن، یا تو کافر، یا بیچ کا، تینوں کا تعارف کرا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ بندہ کہاں کھڑا ہے۔ تو ہم نے آج مومنوں کا تعارف پڑھ لیا ہے الحمدللہ، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم جو کافروں پر آیات ہیں اور منافقین پر آیات ہیں وہ ہم دوسرے رکوع میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مومنین کی یہ صفات نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو سورہ بقرہ ملی اسے خدا کی برکت ملی، اور جس کو سورہ بقرہ نہ ملی
جس نے سورہ بقرہ نہ لی نہ پڑھی اور اس سے تعلق نہ بنایا، جس کو مل گئی اس کے لیے برکت اور جس کو نہیں ملی اس کے لیے حسرت۔ یہ الفاظ ہیں۔ سورہ بقرہ کا جو قرب نہیں رکھتا وہ دنیا آخرت میں حسرت میں رہے گا۔ اور فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہ سورہ بقرہ پڑھا کر۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہے کہ ہم اس کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ جو اللہ نے سکھایا ہے صحابہ کو، مدینے والوں کو، ان کی لائف اسٹائل کو بدلا ہے، وہ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ اللہ پاک دانش بھائی، ان کے بھائی اویس بھائی، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے پوری فیملیوں کو اللہ پاک ہمیشہ جزائے خیر نصیب فرمائے، انہیں آباد فرمائے، ان کا گھرانہ شاد و آباد رہے، بس ان کے لیے دعا ہے۔ اور جتنے لوگ آپ شامل ہوتے ہیں اتنی محبت سے اور قرآن کے ذوق میں اور قرآن کے شوق میں، اللہ پاک آپ کو اس قرآن کی دنیا و آخرت میں رہنمائی اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ شامل ہوتے ہیں، خدا آپ کے والدین کو قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کی اولادوں کو یہ شفاعت نصیب فرمائے، اور یہ سلسلہ اور یہ کاروان چلتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔